اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 166 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کی آیات کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود قرآن حکیم میں سورہ نمبر 11 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے جب آثار دیکھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اچانک بڑھاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور بھی کئی صورتوں کا ذکر فرمایا، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جو صورت تھی وہ سورۃ ہود تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے، اور یہ اس ہستی کی جانب سے قرآن نازل ہوا ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ مت عبادت کرو مگر اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے اور پھر رجوع بھی اسی کی طرف لایا کرو۔ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہی اللہ ہے جو تمہیں زندگی میں برتنے کے لیے متاع دیتا ہے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کچھ مقررہ میعاد کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور پھر وہ اسے عطا کرے گا ہر شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ قیامت کے دن۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ بے شک مجھے تو اس بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے جو کہ تم پر آ جائے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، جب وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 11 ختم ہوا اور پارہ نمبر 12 کا آغاز کریں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور الٹیمیٹلی جہاں پر اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس وقت اس کا تخت پانیوں پہ تھا، اور یہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان سے کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر کہیں گے کہ یقیناً یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر کچھ عرصے کے لیے ہم ان سے عذاب دور بھی کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کس چیز نے عذاب روک رکھا ہے۔ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ عذاب آ جائے گا پھر وہ پھرے گا نہیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔